السلام علیکم ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 روز تک لندن میں مشاورت کی اور اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بظاہر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور نون لیگ کی قیادت کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ملک جن سیاسی اور معاشی حالات سے گزر رہا ہے ان میں حکومت کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی معاشی فیصلے کیے گئے بحران سے نکالنے کے لیے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور بالخصوص جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوں گے۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ ہو یا معیشت کی بحالی کے حوالے سے سخت ترین فیصلے ہوں جن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 سے 70 روپے پر لیٹر اضافے کا انتہائی نامشکل اور ناممکن فیصلہ بھی شامل ہے۔ اس کو لینے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تنہا تنہا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس ساری صورتحال کا جو بوجھ ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائے گی، بلکہ آصف علی زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو سیاسی بحران ہے، عمران خان صاحب جس قسم کی تحریک چلا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو حالات اس وقت رخ اختیار کر چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جو فوری الیکشن کا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا، اگرچہ یہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر الیکشن کی طرف نہیں جائے گی، لیکن جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بیشتر ارکان کی یہ رائے ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ سیاسی طور کے اوپر بہت مشکل فیصلے اور نقصان دہ فیصلے ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، تو اس لیے بہتر ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن میں جایا جائے، اور اس سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی بھی تجویز دی گئی ہے تاکہ جو بھی چاہے سیاسی فیصلے ہوں، آئینی فیصلے ہوں یا معاشی فیصلے ہوں، ان میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا جائے اور سارا کا سارا ملبہ اور بوجھ جو ہے وہ دیگر اداروں کے اوپر بھی ڈالا جائے۔ اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں صدر مملکت اور چیف جسٹس جو ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے اور ان کی بھی آراء حاصل کی جائیں۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کے اجلاس میں کیا یہ تمام جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یا یہ جو سیاسی اور معاشی جو فیصلے ہیں وہ صرف انتظامیہ یا حکومت پر ہی چھوڑتے ہیں۔ ان فیصلوں کی یا ان صورتحال کی نوبت کیوں آئی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اس ایک مہینے میں ایسا کیا ہوا، یا پاکستان کی جو 3-3.5 سال کی معاشی صورتحال جس میں عمران خان صاحب یا ایون ورلڈ بینک، IMF، اسٹیٹ بینک اور دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے واپس ٹریک پر آ گئی ہے اور رواں مالی سال اس کی جو گروتھ ہے وہ 5.2-5.3% تک پہنچ جائے گی، لیکن پھر آخر کیا اس کے اندر کیا پائیدار وہ معاشی ترقی نہیں تھی، یا وہ مصنوعی اعداد و شمار تھے، یا ایسا کیا عوامل تھے کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اسمبلیاں فوری طور پہ تحلیل کر دی جائیں، الیکشن میں جایا جائے، یا پھر مشکل جو فیصلے ہیں یا ناپسندیدہ جو فیصلے ہیں یا غیر سیاسی جو فیصلے ہیں ان میں پھر خود بوجھ اٹھانے کی بجائے باقی اتحادیوں کو کہا جائے کہ وہ بھی اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں۔ آخر ایسا ایک مہینے میں کیا ہوا کہ یہ نوبت آ گئی؟ اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ مکمل اعتماد اور یقین کی حد تک یہ اعتماد ان کو تھا کہ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوگی وہ حکومت سنبھالیں گے، ان کو سعودی عرب سے، ان کو قطر سے، ان کو متحدہ عرب امارات سے اور ان کو چائنا سے فائنینشیل سپورٹ ملے گی۔ یہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے ان کے خیال کے مطابق جو ہے کہ وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یا جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی، اور جو عمران خان صاحب نے 2 ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بجٹ تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا،
اس فیصلے کو نہ صرف برقرار رکھا جا سکے گا بلکہ جب آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس کے اندر ایک اچھا خاصا ریلیف پیکیج بھی عوام کو دیا جا سکے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا خیال تھا کہ یہ جب الیکشن میں جا رہے ہوں گے تو پھر یہ اسٹیبلش کیا جائے گا کہ انہوں نے عوام پر بوجھ ڈالنے کی بجائے معیشت کو سنبھالا اور ریلیف بھی فراہم کیا، جس کی وجہ سے وہ الیکشن کے اندر جلد چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف کرپشن کا یا غیر اخلاقی پروپیگنڈا، جس طرح ماضی میں اسلامی جمہوری اتحاد بھی کرتی رہی بے نظیر بھٹو کے خلاف، کہ اس قسم کا پروپیگنڈا کمپین سٹارٹ کی جائے گی اور عمران خان کے جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کر کے پھر الیکشن میں جایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت سے اداروں نے اب اس کو امریکی مداخلت کہیں یا امریکی سازش کہیں، جو مرضی نام دے دیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، اس کے اندر امریکہ کی مداخلت موجود تھی اور قومی سلامتی کی کمیٹی کے 2 اجلاس اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو ایمبیسڈر کا مراسلہ تھا اس کے اندر دھمکی، عدم اعتماد اور یہ تمام عوامل کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، لیکن سازش کے اوپر وہ یقین نہیں کر رہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی عدلیہ نے آنکھیں بند رکھیں۔ صدر پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لیکن دنیا ایسی نہیں ہے، دنیا آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتی۔ چین، رشیا، ترکی اور دیگر تمام ممالک جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی تبدیلی آئی ہے، جو حکومت کی تبدیلی آئی ہے، وہ محض ایک عدم اعتماد یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس نہیں، بلکہ اس کے اندر بیرونی ممالک خاص طور پہ امریکہ کا عمل دخل حاصل ہے، اور یہ عمل دخل اس کے پیچھے پورا ایک گیم پلان ہے جو اس خطے کے اندر جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس تناظر میں ان ممالک نے اس ساری رجیم چینج پلان کو بھانپتے ہوئے اور پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اس کا جو عوام کا موڈ ہے، پاکستان کی بیشتر عوام جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے بیانی کے پیچھے کھڑی ہے، اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ساری سچویشن ہے وہ دن بدن کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر چائنا، رشیا یا جو دوست ممالک ہیں انہوں نے براہ راست فوری طور کے اوپر اس حکومت کی مالی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پیکیج کو حتمی شکل دیں، ادھر سے منظوری ملتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ یہ صاف وہ اشارہ تھا اس حکومت کو کہ جن کی اشیر بات پر آپ حکومت میں آئے ہیں ان کو کہیں وہ آپ کی حکومت کو مالی سپورٹ کریں اور آپ کی حکومت کو بچائیں، ریدر دین کہ آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہماری حکومت کو بچائیں اور مالی سپورٹ کریں۔ آپ پہلے ان سے مدد حاصل کریں، وہ آپ کو نرم شرائط کے اوپر اگر چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آئی ایم ایف بیسیکلی امریکہ کی سپورٹ پہ سب کچھ کرتا ہے، اور اگر آئی ایم ایف آپ کو نرم شرائط پر کچھ دینے کو تیار نہیں تو پھر جن کے کہنے پر آپ نے حکومت کو تبدیل کیا، حکومت میں آئے، اگر وہ آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم بھی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ بنیادی صورتحال ہے جس سے نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے، شہباز شریف صاحب نے جب آگاہ کیا تو اس کے بعد پھر یہ فیصلے کیے گئے کہ فوری طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اکنامک کرائسس ہے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر 50 سے 80 روپے پر لیٹر اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا طوفان ہوگا اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، جو قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ فیصلے کیے گئے، لیکن نون لیگ حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ فوری طور کے اوپر الیکشن جانا چاہیے، لیکن زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے اس میں رخنا ڈالا اور کہا کہ نہیں، پہلے انتخابی اصلاحات اور نیب قانون کو بدلا جائے۔ زرداری صاحب کا سب سے بڑا یہ ڈیمانڈ تھی کہ نیب قانون کو بدلا جائے، اس کے بعد الیکشن کی بات کی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جس کی یہ رائے ہے کہ انتخابی اصلاحات اور نیب قانون کو بدلا جائے، اور اس ٹائم کے اندر جب تک یہ قانون کی اصلاحات یا قانون کی ترامیم کی جاتی ہیں، اس دوران ایف آئی اے کے ذریعے سے جو ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے کیسز کے اندر سے، عدالتوں کے ذریعے سے وہ فوری طور کے اوپر ریلیف حاصل کیا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کے نتیجے میں اب نون لیگ کی حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت
اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا جائے، ان کو ساری صورتحال سامنے رکھی جائے، ان کو جو یہ سارا کا سارا بوجھ ہے ان کے کندھے کے اوپر بھی ڈالا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں جو اس کے ممبر ہیں، جو عسکری اداروں کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے سربراہان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی ادارے اور عدلیہ ہے ان کے سربراہان کو بھی بلا کے کچھ بوجھ ان کے کندھوں پر بھی ڈالا جائے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ تمام ریاستی ادارے وہ سیاسی اور معاشی بوجھ جو ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں وہ لینے کے لیے تیار ہیں، یا اب ان 3-4 سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے یہ سارا کا سارا کیاس پیدا کیا وہ خود اس سارے معاشی اور سیاسی بوجھ کو کندھوں پر اٹھا کر الیکشن میں جاتے ہیں، یا سخت فیصلے کر کے عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔